السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مضمون نگاری کیا نشہ دماغی یا ذہنی بیماری ہے۔ دوستو، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ نشہ ایک پیچیدہ عارضہ ہے جو دماغ اور ذہن دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ منفی نتائج کے باوجود کسی نشہ آور چیز یا سرگرمی کے لیے مستقل خواہش کی خصوصیت رکھتا ہے۔ لت یعنی کہ ایڈکشن کسی شخص کی زندگی پر اہم اثر ڈال سکتی ہے، جس سے ان کے تعلقات، کام اور صحت میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دماغی عارضہ کے طور پر لت یعنی کہ ایڈکشن۔ جب کوئی شخص کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے یا کسی ایسی سرگرمی میں مشغول ہوتا ہے جس کا وہ عادی ہوتا ہے، تو یہ ڈوپامائن ایک برین کا نیورو ٹرانسمیٹر ہے، وہ ریلیز ہوتا ہے۔ ایک نیورو ٹرانسمیٹر جو خوشی اور ترغیب یعنی کہ موٹیویشن میں کردار ادا کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نشہ آور چیز یا سرگرمی کا بار بار استعمال دماغ کے انعامی نظام میں یعنی دماغ کے ریوارڈ سسٹم میں تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے، جس سے دوسری سرگرمیوں سے لذت حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور نشہ آور چیز یا سرگرمی کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔ لت یعنی کہ ایڈکشن دماغ کے یادداشت کے نظام میں بھی تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے نشے میں مبتلا افراد کے لیے اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور خواہشات کے خلاف مزاحمت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نشہ دماغ کے فیصلہ سازی یعنی کہ ڈیسیژن میکنگ کے نظام کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے نشے میں مبتلا لوگوں کے لیے اچھا انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ذہنی عارضے کے طور پر لت یعنی کہ ایڈکشن کا ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے۔ لت ایک ذہنی عارضہ بھی ہے کیونکہ اس میں انسان کے خیالات، احساسات اور طرز عمل میں تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں۔ نشے میں مبتلا افراد کو اکثر اپنی خواہشات پر قابو پانے میں دشواری ہوتی ہے، ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ جانتے ہیں کہ نشہ آور چیز یعنی کہ سبسٹانس یا سرگرمی نقصان دہ ہے۔ وہ منفی جذبات کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں، جیسے اضطراب کہتے ہیں ڈپریشن کو، یہ ایک سائیکیٹرک بیماری ہے، اور افسردگی کہتے ہیں انزائٹی کو، یہ بھی ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، بیماری ہے۔ جب وہ نشہ آور چیز کا استعمال چھوڑنے یا سرگرمی میں مشغول ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نشے میں مبتلا افراد میں علمی بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے، یعنی جو دماغ کا سینٹرل نروس سسٹم ہے اس میں ہے کوگنیٹو فنکشنز، اس میں بھی چینجز آتے ہیں جو اپنے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں غلط عقائد ہیں۔ مثال کے طور پر جوا کھیلنے کی لت میں یعنی ایک جوئے کی جو لت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیہیورل ایڈکشن، اور جو اسموکنگ ہے، شراب ہے، ڈرگز ہیں، کوکین ہے، اسے ہم کہتے ہیں سبسٹانس ایڈکشن۔ ایڈکشن دو طرح کی ہوتی ہے، ویسے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن دو طرح کی ہوتی ہے، جو موبائل ایڈکشن ہے، انٹرنیٹ ایڈکشن ہے، گیمبلنگ کی ایڈکشن ہے، جو جوئے کی ایڈکشن ہے اس کو ہم بیہیورل ایڈکشن کہتے ہیں۔ تو بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر جوا کھیلنے کی لت میں مبتلا کوئی شخص
یہ مان سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ اگلی شرط جیتنے والا ہے، چاہے وہ ماضی میں بار بار ہار چکا ہو۔ نتیجہ تو کیا نشہ دماغی یا ذہنی خرابی ہے؟ کیا نشہ دماغی یا ذہنی بیماری ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، دونوں۔ نشہ ایک پیچیدہ عارضہ ہے جو دماغ اور ذہن دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ مؤثر علاج تیار کرنے کے لیے نشے میں شامل حیاتیاتی یعنی کہ بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل عوامل دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی جب ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو جو برین ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہم دوائیوں سے کرتے ہیں، اور جو مائنڈ ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہم تھیراپی کے تھرو کرتے ہیں، جس میں ایک بہت ہی پاپولر تھیراپی ہے CBT کوگنیٹو بیہیورل تھیراپی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تھیراپیز ہیں جن کا یوز کر کے ایک ایڈکٹ پرسن نشے سے باہر آ سکتا ہے۔ تو دو طریقے ہیں، دماغ کے لیے میڈیکیشن یعنی کہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، اور مائنڈ کے لیے تھیراپیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم آنے والے دنوں میں نشے سے متعلق اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے ہیں جو کہ بہت ہی انفارمیٹیو ہیں، جو کہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔